یا ترجمہ دیا کہ جہاں کہیں پاؤ قتل کر ڈالا. یہ حدیث پاک جو ہے اس کو امام بخاری نے اپنے کتاب التوحید صحیح بخاری سے نقل کیا ہے. امام مسلم نے کتاب البخاری میں صحیح مسلم سے نقل کیا ہے. امام نسائی نے کتاب التحریر صحیح نسائی سے نقل کیا ہے. ابو نعیم نے اپنی مسند شریف میں اور حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے. البیہقی نے سنن کبریٰ میں نقل کیا ہے. اور سب سے مستند روایت جن کو ماننے والے انکار کرنے والے سب مانتے ہیں، ابن تیمیہ جو علماء حدیث کا دادا ہے بلکہ دادا ہے، ابن تیمیہ کا استاد ہے، وہ اپنی کتاب الصارم المسلول علی شان الرسول اس کے لکھ رہا ہے، اس حدیث میں نقل کرتا ہے. اب اس حدیث پاک یہ جو کلمات ہے کہ وہ تلاوت کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، حج و زکوٰۃ دینے والا، عبادات میں مصروف رہنے والا، سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے کیا کہا بعد میں میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں کیا بات کر رہا کس سے کر رہا ہوں. کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو اور عدل کرو. بات تو دیکھی بھی ہے، بات دیکھی بھی ہے نا، بولیے پہلے دیکھی ہے نا، لیکن یہ دیکھی اس وقت ہے کہ جب ایک بڑا چھوٹے سے بات کرے، بڑا چھوٹے سے کہے، کوئی چھوٹا اور بڑے سے کہے کہ عدل کرو، اتنا عدل کرو. پھر اس سے کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا اے نادان بدبخت، اگر مجھ سے ہٹ کر کوئی دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، اللہ نے مجھے امین بنا کے بھیجا ہے اور تم میری امانت پہ شک کرنے والے ہو، مجھے امین بنا کے بھیجا ہے، تو اس کے اس ضرورت پر اسے کہا گیا کہ وہ دین سے اس طرح خارج ہے. یمن تمہارا یمن سب رویہ کہ جس طرح ایک تیر اپنی کمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس طرح یہ خارج ہو گیا. اس نے یہ ضرور کہے ہیں ایک یا محمد، تو دین سے خارج ہو گیا. کیوں خارج ہو گیا؟ کہ اس نے ناگواری کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ کہے ہیں. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں ذرا سی حد تولیہ قدر نہیں ہے کوئی ضرورت کرے کہ سامنے کھڑا ہو یہ بات کہے تو کس طرح بچ سکتا. تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو جانے دو، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تاریاں بتاتے رہیں گے، ان کی نشانیاں بتا دیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے. گویا کہ نمازوں کا اعتبار نہیں ہے، نمازیں، حج، زکات، صدقہ، خیرات، یہ تمام چیزیں جو ہیں ساری کی ساری فروغ ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اپنے مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے ہر بات کی عزت کریں، احترام رکھیں، کوئی بات مجھ سے نکال دے کر ڈر اور خوف سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ ذات مصطفیٰ ناراض ہو جائے اور ان کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو کر ہمیں ایمان کو خرچ کر دیں، اپنا لہر رد کر دیں. تو دوست محترم، وہ لوگ، وہ شخص ایمان لا رہا تھا، مومن مسلمان سے رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، لیکن بے ادبی مصطفیٰ سے ایمان سے خارج کر مانا یہ ہوا عدل ہی تکالنا ایمان ہے، عدل ہی ایمان ہے. فرمایا اب دین کل ہوگا، دین سارے کا عدل کا نام ہے. اگر کوئی شخص عدل نہیں کرتا تو وہ بے دین ہو جاتا، وہ بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور انسان اس روایت سے معلوم ہوا نماز، حج، زکات، سارا کچھ یہ سارے فرائض جو ہیں اس کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں سمو دیا. فرمایا ثابت ہوا باقی فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ باقی فرائض فرو ہیں. اصل رسول بندگی استاد ور کی ہے، اصل رسول بندگی استاد ور کی ہے. اور قربان جائے مولا علی کا ادب کی حد یہ ہے، ہم اپنے نمازوں میں خیال رکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مینار کو بند کر دو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مینار کو بند کر دو، نماز کا وقت
آقا کا نام کیجیے. آقا نے کہا اے علی تو نے مجھے اصل کی نماز پڑھی, تو نے اصل کی نماز پڑھی, اس کی حقیقت میں اس کی نماز پڑھا اصل کی نماز پڑھی تو کیا
पहले स्विच बंद करी जनरेटर